بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. درس 13 از کتاب ششم، مرد شتر سوار، مار و روباه. 13 درس کا عنوان ہے اونٹ سوار، سانپ اور لومڑی. یہ ایک حکایت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں ایک درس دینا چاہتے ہیں، اور یہ ہر زبان میں ہے حکایتیں. اردو زبان میں بھی یہ حکایتیں ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک خیالی تصویر کشی کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے ایک درس اور ایک نصیحت ہم تک پہنچائی جاتی ہے. چنین حکایت کرده اند که روزی اشتر سواری در بیابان می رفت. اس طرح سے حکایت کی گئی ہے کہ ایک دن ایک اونٹ سوار اشتر یعنی وہیں شتر سوار، ایک شتر سوار ایک اونٹ سوار بیابان یعنی صحرا میں جا رہا تھا. به موضعی رسید که کاروانیان آنجا فرود آمده، آتش روشن کرده و رفته بودند. ایک ایسی جگہ پہ وہ پہنچے کہ جہاں پہ ایک کاروان نے یا ایک کاروان والوں نے، کاروانیان یعنی اہل کاروان والوں نے وہاں پہ ریسٹ کی تھی، یعنی استراحت کی تھی، رکے تھے وہاں پہ، آرام کیا تھا وہاں پہ، پھر آگ جلائی تھی اور پھر اسے چھوڑ کے گئے تھے. بعد آتش را شعله‌ور کرده بود، ہوا نے اس آگ کو شعله‌ور کیا تھا اور اسے بھڑکا دیا تھا. هیزمها می سوخت و ماری بزرگ در میان آتش مانده بود. ہیزم یعنی ایندھن، لکڑیاں اس زمانے میں ہوتی تھیں، لکڑیاں جل رہی تھیں اور اس آگ کے درمیان ایک بڑا سا سانپ تھا. و نزدیک بود که بسوزد، اور عنقریب نزدیک تھا کہ وہ جل جائے اس آگ میں. او که مرد خدای ترس و رحیم دل بود، با خود گفت، وہ شخص کہ جو شتر سوار تھا وہ خدا کا خوف رکھنے والا اور رحم دل ہمدرد انسان تھا. رحیم دل فارسی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں ہم اکثر استعمال کرتے ہیں رحم دل یعنی ہمدرد. با خود گفت، اپنے آپ سے کہا، اگرچہ او دشمن است ولیکن در بند است، یا ولیکن در بند است. اس نے دل ہی دل میں سوچا، کہا کہ اگرچہ وہ دشمن ہے، سانپ یعنی دشمن ہے، لیکن ابھی گرفتار ہے. در بند کہتے ہیں ویسے زندان میں ہے، یعنی ابھی مشکل میں پھنسا ہوا ہے. و درمانده را دست گرفتن از مروت باشد، اور جو شخص مشکل میں پھنسا ہوا ہے اس کے ہاتھ کو پکڑنا اور مشکل سے نکالنا یہ مردانگی ہے. مروت یعنی مردانگی. طریق حزم را فرو گذاشت، احتیاط کے راستے کو اس نے چھوڑ دیا، یعنی احتیاط کے دامن کو اس نے چھوڑ دیا. حزم کہتے ہیں دور اندیشی، احتیاط. فرو گذاشت یعنی اس نے چھوڑ دیا. و کیسه را بر سر چوبی محکم کرده، اور ایک تھیلی کو ایک لکڑی کے ساتھ اس کو مضبوط کر کے باندھا اس نے. فرو گذاشت تا آن مار در کیسه رفت، اور پھر اسے نیچے رکھا تاکہ وہ سانپ اس تھیلی کے اندر چلا جائے. بعد آن را از آتش برون آورد و سر کیسه بگشاد و مار را گفت هر کجا که خواهی برو. پھر اس کے بعد اس نے آگ سے اس سانپ کو نکالا، پھر اس تھیلی کا منہ کھولا اور سانپ سے کہا کہ جہاں جانا ہے چلے جاؤ، جہاں چاہو چلے جاؤ. اب یہ اس نے کہا مار سے. مار با او به سخن آمد و گفت، سانپ اس سے بولنے لگا اور کہا، تا آنگاه که تو را زخمی نزنم نروم، یہاں تک کہ میں تجھے کوئی زخم نہ لگاؤں میں نہیں جاؤں گا، میں جانے والا نہیں ہوں. اگرچه تو با من نیکی کرده ای ولی من دشمن و خصم انسانم و عداوت من با شما همیشگی است.
تو اس نے کہا کہ اگرچہ تم نے میرے ساتھ نیکی کی ہے لیکن میں تمہارا یعنی انسان کا دشمن ہوں، اور میری دشمنی انسانوں سے ہمیشگی ہے۔ چنانکہ قرآن مجید خبر می دہد، جیسے کہ قرآن مجید خبر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض کو بعض کا دشمن ہم نے قرار دیا ہے۔ دشمن را دوست گرفتن از حزم دور بود، دشمن کو دوست سمجھنا یہ دور اندیشی اور احتیاط نہیں ہے۔ من ہر آینه تو را زخم خواهم زد، میں حتماً تجھے زخم لگا، یعنی تجھے میں ڈسوں گا، میں تجھے کاٹوں گا، میں کاٹے بغیر نہیں رہنے والا۔ ہر آئینے یعنی جو ہوتا ہے ہو جائے، میں آپ کو ضرور ڈنگ ماروں گا۔ مرد گفت، اس مرد نے کہا آخے یعنی آخر، آخر کو اکثر عام بول چال میں آخے، آخر یا آخر، مگر نه این است که من در حق تو نیکی کردم، کیا ایسا نہیں ہے کہ میں نے تیرے حق میں نیکی کی ہے؟ میں نے تو آپ کے ساتھ نیکی کی، اچھائی کی ہے۔ پس چرا تو نیکی را با بدی مکافات میکنی، پس تم کیوں نیکی کے بدلے میں بدی کر رہے ہو؟ مکافات یعنی اس کا بدلہ جو دے رہے ہو وہ بدی کے ساتھ دے رہے ہو۔ مار گفت، سانپ نے کہا خواہی تو را در این دعوی برهانی نمایم، اگر تم چاہو تو اس بات پہ ایک دلیل، برہان کہتے ہیں کہ ایسی دلیل کہ جس کو توڑا نہ جا سکے، ایسی دلیل تمہارے لیے لے آؤں گا کہ ہے ایسا ہی ہے کہ نیکی کا جواب بدی سے ہی ہوتا ہے۔ کیسے آنگاہ گاو میشی را دید کہ در صحرا می چرد، اسی وقت، اسی لحظے، آنگاہ یعنی اسی وقت ایک گائے کو یا ایک بھینس کو انہوں نے دیکھا کہ صحرا میں چر رہی تھی۔ گفت بیا تھا از او بپرسیم، سانپ نے کہا چلو اس سے پوچھتے ہیں، آ جاؤ۔ پیش او رفتند، اس کے پاس گئے۔ مرد گفت ای گاومیش، مکافات نیکی ہرگز بدی باشد؟ مرد نے اس گاومیش، اس گائے سے پوچھا کہ کیا نیکی کی مکافات یعنی نیکی کا بدلہ بدی ہے؟ گفت بالی، اس نے کہا ہاں، در مذہب آدمیان است که مکافات نیکی بدی کنند، یہ انسانوں کی، آدمیوں کی یعنی انسانوں کا دین ہے یا ان کے مذہب میں ہے کہ نیکی کے بدلے میں بدی کریں۔ تا چندی پیش من در دست یکی از آدمیان بودم، یہ چند روز پہلے میں کسی انسان کے ہاتھوں میں تھی، و ہر سال ایک بچے می آوردم، اور ہر سال ایک بچہ میں پیدا کرتی تھی، و خانمان ایشان پر رونق می کردم، اور اس کے گھر اور اس کی زندگی کو میں نے رونق اور خوشحال رکھا ہوا تھا۔ خانمان یعنی گھر یا جہاں پہ زندگی انسان گزارتا ہے، محل زندگی۔ چون پیر شدم و از زادن باز ماندم، اب جب میں بوڑھی ہو گئی اور پھر بچہ نہیں دے سکی، از زادن، زادن یعنی زاییدن یعنی بچہ دینے سے، باز ماندم یعنی اب رہ گئی، نہیں دے سکتے اب بچے۔ مرا آزاد نگذاشت، اس نے مجھے آزاد نہیں چھوڑا، و چون مرا تازه و فربه دید، اور چونکہ اس نے مجھے تازہ اور موٹا، فربه یعنی موٹا یعنی صحت مند، تنومند، مرا به قصابی فروخت تا مرا بکشد، تو اس نے مجھے ایک قصاب کے ہاتھوں بیچ ڈالا تاکہ وہ مجھے مار ڈالے۔ مکافات آن همه خدمت من این بود که او کرد، و مکافات نیکی بدی کردن عادت فرزندان آدم است۔ اتنی ساری خدمت میں نے اس کی، اس کا بدلہ اس نے یہ دیا، اور میرے ساتھ اس نے یہ کیا، اور نیکی کے بدلے میں بدی کرنا یہ آدم کے فرزندان، اولاد آدم کی عادت ہے، یعنی انسانوں کی عادت ہے۔ مار گفت شنیدی، سامنے کہا انسان سے کہ سن لیا؟ وہ گفت، انسان نے کہا شریعت به یک گواه حکم نکند، گواہ دیگر باید۔ اس نے کہا شریعت ایک ہی گواہ پہ حکم نہیں لگاتی، ایک اور گواہ ہونا چاہیے۔ مار نگاہ کرد، درختی را دید، سانپ نے نگاہ کی، ایک درخت کو دیکھا۔ گفت برو تا از آن درخت بپرسیم،
پھر کہا چلو اس درخت سے پوچھتے ہیں. پس نزدیک درخت اومدن مار گفت، درخت کے پاس آ گئے. سانپ نے کہا ای درخت چی گویی؟ اے درخت کیا کہتی ہو؟ آیا مکافات نیکی بدی کردن باشد؟ کیا نیکی کا بدلہ بدی ہے؟ درخت گفت من از آدمیان چنین دیدم. درخت نے کہا ہاں میں نے انسانوں سے یہی دیکھا ہے، یعنی میں نے انسانوں میں یہی دیکھا ہے. از آن که من درختی هستم در بیابان، یہاں تک کہ میں ایک درخت ہوں صحرا میں، همین که آدمی زادگان به من رسند و ساعتی در سایه من بیاسایند. یہیں کہ لوگ آدمی زادگان یعنی انسان یہاں پہنچتے ہیں اور میرے سائے کے نیچے کئی گھنٹے یا چند گھنٹے استراحت کرتے ہیں. بیاسایند یعنی وہاں پہ سستاتے ہیں، یعنی استراحت کرتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں. ریسٹ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یکی گوید شاخ این درخت برای تیر بسیار نیکوست. کوئی کہتا ہے کہ اس درخت کے جو شاخ ہیں، یعنی اس کی جو شاخیں ہیں، تن اس کی جو شاخیں ہیں، ٹہنیاں، یہ برای تیر بنانے کے لیے بہترین ہیں. دیگری گوید، دوسرا کہتا ہے از چوب آن درهای لطیف آید. دوسرا کہتا ہے کہ اس کی لکڑیوں سے بہترین اور اچھے دروازے بن جائیں گے. و اگر تبر دارن برآیند، اور اگر ان کے پاس کلہاڑی ہو، ان کے پاس موجود ہو تبر یعنی کلہاڑی، تو برآیند کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر و از آن شاخه های من آنچه بہتر بود ببرند، اور پھر اٹھ کے وہ شاخ یا وہ ٹہنیاں کی جو اچھی ہوتی ہیں اسے کاٹ لیتے ہیں. و مرا زحمت دهند و هیچ ننگرند، اور مجھے زحمت دیتے ہیں اور یہ سوچتے بھی نہیں ہیں. و فکر نکنند، اور یہ فکر بھی نہیں کرتے کہ آخر در سایه من آسوده اند، کہ میرے سائے کے نیچے انہیں سکون اور آرام مل رہا ہے، لیکن نہیں، کاٹ کے جائیں گے. مار گفت، سام نے کہا دو گواہ گزراندیم. سام نے کہا کہ دو گواہ ہو گئے. تن در ده تا تو را زخمی زنم. اب اپنے جسم کو میرے قریب لے آؤ، یعنی اب تسلیم ہو جاؤ. تن در ده یعنی تسلیم ہو جاؤ. مرد گفت اگر یکی دیگر بگوید آنگاه به قضا رضا دهم. مرد نے کہا کہ اگر کسی اور نے یعنی تیسرے نے بھی کہہ دیا تو پھر میں اس قضا، اس فیصلے پہ راضی ہو جاؤں گا. روباهی نزدیک آن مکان بود و در حال ایشان نظاره می کرد. ایک لومڑی قریب ہی وہاں پہ تھی اور وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. گفت، اس نے کہا اینک از آن روباه بپرس. سانپ نے کہا کہ ابھی اس لومڑی سے پوچھتے ہیں. پیش از آن که مرد سؤال کند روباه بانگ بر او زد. اس سے پہلے کہ مرد اس لومڑی سے پوچھتا لومڑی نے آواز بلند کی اور کہا تو ندانستی کہ مکافات نیکی بدی باشد. تمہیں پتہ نہیں تھا کہ بدی کی مکافات یا بدی کا بدلہ، نیکی کا بدلہ بدی ہے، تمہیں پتہ نہیں تھا. یعنی ایسے بولا اس نے گویا کہ یہ ایک مسلم چیز ہے، اس میں تو شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو را در حق مار چه نیکی کرده ای؟ آپ نے سانپ کے حق میں کون سی نیکی کی ہے؟ مرد گفت، اس مرد نے کہا این مار در آتش سوزان بود. یہ سانپ جلنے والی آگ میں تھا، جلانے والی آگ میں تھا. و من او را از آنجا برون آوردم، اور میں اسے اس آگ سے باہر لایا ہوں، یعنی یہ میں نے نیکی کی ہے. روباه گفت، لومڑی نے کہا چرا خلاف میگویی؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو، کیوں فضول باتیں کر رہے ہو؟ مرد گفت راست میگویم، میں سچ کہہ رہا ہوں. روباه گفت تو او را از آتش چگونه برون آوردی؟ تو لومڑی نے کہا تم نے اسے آگ سے کیسے باہر نکالا؟ مرد گفت کیسه بر سر این چوب بستم. میں نے ایک تھیلی اس لکڑی کے سرے پہ باندھ دی، یعنی ایک تھیلی باندھ دی.
و چوب در آتش دراز کردم تا مار در توبره رفت. اور پھر اس لکڑی کو آگ میں اسے لے گیا، اسے لمبا کیا، دراز کردم یعنی اسے وہاں تک پہنچا دیا تاکہ سانپ اس تھوبرے یعنی وہیں کھیسے اس کے اندر چلا جائے. آنگاہ چوب بکشیدم و او را برون آوردم، اور جو ہی سانپ اس تھیلی کے اندر گیا میں نے فوراً لکڑی کھینچی اور اسے نجات دے دیا. روبہ گفت، تو لومڑی نے کہا، آخر کیسه ای بدین خوردی ماری بدین بزرگی در آن چگونه گنجد؟ یہ چھوٹی سی تھیلی، اتنا بڑا سانپ اس کے اندر کیسے آ گیا؟ اگر راست میگویی سر کیسه بگشای تا مار در آن رود. اگر تم سچ بولتے ہو تو اس تھیلی کا منہ کھولو تاکہ سانپ اندر جائے، مجھے پتہ چلے کہ واقعاً تم نے اس کے حق میں نیکی کی ہے. آنگاه صدق گفتار تو معلوم شود و من میان شما حکم کنم، اور میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں. مرد سر کیسه بگشاد و مار به غرور روباه مغرور شد. مرد نے تھیلی کا منہ کھولا، سانپ لومڑی کے دھوکے میں آ گیا اور دھوکہ کھا گیا. و با خود گفت، اور اپنے آپ سے کہا، این روبہ از سر شفقت میگوید، کہ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ لومڑی یہ محبت اور مہربانی شفقت کی وجہ سے یہ کہہ رہی ہے. در کیسه رفت، تھیلی کے اندر چلا گیا. روبا گفت، چون دشمن را در بند یافتی زمان مده که اگر او از بند خلاصی یابد تو درمانی. تو جو ہی وہ کیسے کے اندر چلا گیا تو لومڑی نے کہا انسان سے کہ چونکہ تمہارا دشمن اب قید میں آیا ہے تیری، تو اس کو اب زمان مت، یعنی اب اس کو مہلت اور فرصت نہ دے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر اسے یہ دوبارہ اس بند اور اس زندان سے دوبارہ اس کو خلاصی یعنی رہائی ملی تو تو درمانی، تم پھر بیچارے ہو. مرد سر تھوبرے محکم بگرفت، مرد نے اس کیسے کا اس تھیلے کا منہ محکم یعنی مضبوطی سے بند کیا. وآن را بر زمین زد و مار را بکشت، اور اسے زمین پہ پٹکا اور سانپ کو مار دیا. اب یہ حکایت ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ فائدے یہ ان حکایت آن است، یعنی سٹوری کا جو مورل آف سٹوری ہے وہ یہ ہے، ہر عاقلی که طریق حزم سپرد باید که بر دشمن اعتماد نکند. ہر عاقلی یعنی ہر انسان کے جس کے اندر عقل موجود ہے وہ احتیاط یا دور اندیشی کے اس راستے کو ترک نہ کرے. یعنی کیا کہ باید ضروری ہے کہ دشمن پر اعتماد نہ کرے. و خصم خود را خوار ندارد، اور اپنے دشمن کو ہلکا نہ سمجھے. خوار یعنی ہلکا، پست، اس کو یعنی بالکل یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ نہ. بویژه اگر خصم دشمن قسم خورده و قوی باشد، خصوصاً اس صورت میں کہ جب آپ کا دشمن ایسا دشمن ہے کہ جس نے دشمنی کی قسم کھائی ہے اور مضبوط بھی ہے. چنان کہ جیسا کہ در مورد شیطان معلوم همگان است، جیسا کہ شیطان کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ از روی جسارت به خداوند متعال عرضه داشت، یعنی بے ادبی کے حتاکی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس نے یہ کہا، بے بزرگی و عظمت تو سوگند، اے اللہ تیری عظمت کی قسم کہ تمامی فرزندان آدم را گمراه و بیچاره سازم و رهسپار دوزخشان نمایم. میں تمام آدم کی اولاد کو گمراہ اور ان کو بیچارہ کروں گا اور انہیں جہنم میں بھیج دوں گا. پس ای عزیز، پس اے میرے پیارے، از این دشمن غدار بپرہیز، اس غدار دشمن سے بچنا ہے. و با خود عہد کن کہ ہرگز با او دوستی نہ ورزی، اور اپنے سے عہد کرنا کہ کبھی بھی اس شیطان کی دوستی نہیں اپنانی. چرا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ ہمارا شیطان دشمن شما یعنی آدمیان است. بے شک کہ شیطان انسانوں کا دشمن ہے، بنابراین او را دشمن خود به حساب آورید، اور اس وجہ سے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. یہ تھی حکایت
اور اس کا درس. اب آتے ہیں ہم کلمه ها و ترکیب های تازه. از آن که یعنی زیرا که، به این سبب که، به آن علت. واضحه. برآیند بالا آیند، بلند شوند برخیزند. برهان دلیل حجت. برهانی نمایم یعنی دلیلی بیاورم. دلیل جس کو آپ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی مثلا ریزن دو، اس کی کیا ریزن. بگشاد یعنی باز کرد، اس نے کھولا. بیاسایند یعنی رفع خستگی کنن، استراحت کنن. پر رونق دارای شکوفایی و آبادانی. پر رونق یعنی رونق تھی، اس میں ہلچل تھی. تبر، تبر کہتے ہیں کلہاڑی کو. وسیله‌ای برای شکستن و خرد کردن چوب، لکڑی کو توڑنے اور اس کو چھوٹا کرنے کے لیے استعمال ہو. تن در دادن یعنی تسلیم شدن و قبول کردن. توبره یعنی کیسه بزرگ و گشاد. بزرگ یعنی بڑا، گشاد یعنی جس کی چوڑائی زیادہ ہو. بزرگ کہتے ہیں جو بڑا ہے، ہر سائز میں بڑا ہو سکتا ہے لمبا ہو. لیکن گشاد کہتے ہیں یعنی پھیلا ہو، اس کی چوڑائی زیادہ ہے. چریدن یعنی علف خوردن جانوران علف خوار. چریدن یعنی گاز کھانا، چرنا جس کو. حزم کہتے ہیں احتیاط، ہوشیاری همراه با دور اندیشی. حکایت یعنی قصه، داستان. خانمان خانه و آنچه در آن است محل زندگی. کہ واضح ہے یہ سارے معنی تو اردو میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب، کیونکہ اتنی فارسی آ گئی ہے. لیکن پھر بھی ہم اردو میں بیان کرتے ہیں بعض چیزیں، یا خصوصاً ترجمہ، تاکہ صحیح سے مشکل پیش نہ آئے، صحیح سے ذہن میں بیٹھ جائے. خدای ترس یعنی پرہیزکار، متقی یا خدا سے ڈرنے والا، خوف خدا رکھنے والا. آن که به سبب ترس از خدا از کارهای زشت و گناه دوری می کند. خصم یعنی دشمن. خلاصی یعنی نجات، رهایی. در بند اسیر، گرفتار، زندانی. درمانده بیچاره و عاجز. درمانی درمانده و بیچاره شوی. یہ سارے ہم معنی ہے ایک ہی معنی. دعوا یعنی ادعا، نزاع، جھگڑا. رحیم دل یعنی مہربان، نازک دل، دلسوز یا ہمدرد. رهسپار راہی، عازم یعنی مسافر، نکل پڑنے والا. رهسپار نمودن یا روانه کردن، راہی کردن. زادن یعنی زاییدن، به دنیا آوردن. زمان مده یعنی مهلت نده، فرصت نده. شریعت یعنی دین، مذهب، شرع. شعله‌ور دارای شعله و در حال سوختن، سوزان. شعله‌ور اردو میں بھی استعمال ہے. شفقت دلسوزی، مہربانی. صدق راستی، درستی یعنی سچ. طریق حزم را فرو گذاشتن. شیوه احتیاط و دوراندیشی را رها کردن، یعنی احتیاط و دوراندیشی کو چھوڑ. عداوت یعنی دشمنی، خصومت. قدار یعنی حیله‌گر، مکار، جو مکر کرتا ہے. غرور در این درس به معنی مکر و فریب است. غرور اس درس میں مکر اور فریب کے معنی میں، اس کا عربی معنی. بعض اوقات غرور کا معنی خاص ہوتا ہے، یعنی انسان مغرور ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا. لیکن یہاں پہ غرور کا معنی ہے یعنی دھوکہ کھانا. فربه چاق، موٹا ہو جانا. گنجیدن جا گرفتن چیزی در چیزی یا جایی. گنجیدن یعنی سما جانا. گواه شاهد، دلیل، برهان. گواه یعنی گواه. مروت یا مروت یعنی جوانمردی، مردانگی. مغرور متکبر در این درس به معنی فریب خوردن است. اس درس میں مغرور کا معنی وہ نہیں ہے کہ جو متکبر ہے، مغرور یعنی تکبر والا نہیں. اس درس میں مغرور کا مطلب ہے جس نے دھوکہ کھایا ہے. مکافات یعنی مجازات، کیفیت یعنی بدلہ. موضع محل، مکان. نظاره کردن نگاه کردن، تماشا کردن. ہر آینه بدون شک یقیناً، یعنی یقیناً جو بھی ہو. نکتے ہاں میں جو نکتہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اسم ہے، اس کے ساتھ یائے نسبت اور الف نون کی جو جم کی علامت ہے
جیسے درخت سے درختان بنتا ہے، اس کا اضافہ کریں تو یہ اہل کے معنی میں ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسے ہے کھاروان، یہ نسبتی اور الف نون جمع اضافہ کریں تو کیا بنتا ہے؟ کھاروانیان یعنی اہل کھاروان۔ آدم، آدمیان یعنی آدمہا، یعنی آدم سب، جم بن جائے گا خود۔ ایرانیان، ایرانیان یعنی اہل ایران، مردم ایران۔ بازاریان، بازاریان یعنی اہل بازار، بازار میں جو لوگ ہوتے ہیں۔ مسیحیان، مسیحیان جو یعنی حضرت عیسیٰ کے پیروکار۔ تو اس طرح سے بہت سارے آپ کو اس طرح سے بھی جم کا کلمہ مل جائے گا، مثلا پیشینیان، اس طرح سے بہت سارے کلمات ایسے مل جاتے ہیں۔ بیشتر بدانیم شیطان دشمن انسان۔ ای فرزندان آدم، آیا با شما عهد نکردم که شیطان را نپرستید؟ ای آدم کی اولاد، کیا تم سے عہد نہیں باندھا کہ تم شیطان کی پرستش نہیں کرو گے؟ کہ او برای شما دشمن آشکاری است، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پناہ بردن به خدا از شر شیطان، شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ و ہرگاہ وسوسه ای از شیطان به تو برسد، جب بھی کوئی وسوسه شیطان کی طرف سے آئے، به خدا پناہ ببر کہ او شنونده و داناست، کہ اللہ کی پناہ لے لینا کہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پرهیزکاران هنگامی که گرفتار وسوسه های شیطان شوند به یاد خدا میافتند۔ متقی پرہیزگار افراد جب بھی شیطان کے وسوسے کا شکار ہوتے ہیں وہ اللہ کی یاد میں پڑ جاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، خدا کی طرف، یا پاداش و کیفر۔ پاداش یعنی جو اچھا بدلہ ملتا ہے اس کو کہتے ہیں پاداش، یعنی انعام۔ کیفر یعنی سزا، برا بدلہ۔ و در پرتو یاد او راه حق را می بینند و ناگهان بینا می گردند، اور اسی اللہ کی یاد کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ پھر حق راستہ دکھاتا ہے اور وہ اچانک سے بابصیرت ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو اچھے برے کی تمیز ہو جاتی ہے۔ میزان و اندازے قدرت و حد سلطه شیطان۔ اب شیطان کی جو طاقت اور قدرت اور جہاں تک یہ نفوذ اور کہاں تک یہ سرایت کر سکتا ہے۔ و شیطان هنگامی که کاری تمام می شود می گوید، جب بھی کوئی کام شیطان کا ختم ہو جاتا ہے تو کہتا ہے خداوند به شما وعده حق داد، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا، و من به شما وعده باطل دادم، اور میں نے تمہیں جھوٹا اور باطل وعدہ دیا، و تخلف کردم، اور پھر اس وعدے کو جو جھوٹا تھا اس کو میں نے تخلف کیا، یعنی اس وعدے کو وفا نہیں کیا۔ من بر شما تسلط ہی نداشتم، میرا تمہارے اوپر کوئی بس نہیں چلتا تھا، جز این که، مگر یہ کہ تم نے خود مجھے، یعنی دعوتتان کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید، میں نے تمہیں صرف دعوت دی یہ کام کرو یہ کرو یہ کرو اور تم نے وہ کر لیا، ورنہ اس سے اوپر میری کوئی طاقت نہیں ہے۔ بنابراین مرا سرزنش نکنید، پس مجھے برا بلا نہ کہو، خود را ملامت و سرزنش کنید، اپنے آپ کو برا بلا کہو، اپنی مذمت کرو۔ نہ من فریاد رس شما ہستم و نہ شما فریاد رس من، نہ میں تمہاری پکار کا جواب دے سکتا ہوں نہ تم میری پکار کا، یعنی نہ تم میری مشکل میں کام آ سکتے ہو نہ میں تیرا۔ خوشحالی شیطان۔ شیطان کب خوش ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرموده است شیطان از گناهان شما خوشنود می شود، شیطان تمہارے گناہوں سے خوش ہوتا ہے، ہرچند آن گناهان صغیره باشند، اگرچہ وہ گناہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ به خاک مالیدن بینی شیطان، شیطان کی ناک خاک میں رگڑنا۔ امام دوازدہم حضرت مہدی علیہ السلام می فرمایند، بارہویں امام مہدی فرماتے ہیں هیچ چیزی مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی ساید، کوئی بھی چیز
نماز سے ہٹ کے ایسی نہیں ہے کہ جو شیطان کی ناک کو خاک میں رگڑے، یعنی نماز ہی ہے. پس نماز بگزار، پس نماز گزار باش. و بینی شیطان را به خاک بمالان، اور شیطان کی ناک کو مٹی پر یا خاک پر رگڑو. اگر چاہتے ہو کہ شیطان کو سزا دو تو نماز پڑھو. یہ تھا ہمارا درس. اگلے درس کے ساتھ حاضر ہوں گے. والسلام علیکم.